اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد جہاں زیب چودھری عوام دوست پارٹی سے، اور میرے ساتھ میرے پینل میں موجود ہیں زیبا ناز صاحبہ جو کاف لیگ کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں احسان ناز صاحب جن کے بارے میں پورا پاکستان جانتا ہے، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور سارے بڑے اداروں کے ساتھ منسلک ہیں. ابھی بھی ان کے کالم تمام اخبارات میں چھپتے ہیں ماشاء اللہ سے، اور ان کا ویژن اور ان کا لیول آف تھنکنگ، بڑے اسکالر ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں ایز اے پرسنالٹی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈسکس ہوتی ہے ہماری پالیٹکس پہ، اور آج جو ہے وہ زیبا ناز صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا میں کہ وہ آج آغاز دیں، اور یہ جو موجودہ صورتحال میں یہ جو کچھ دن پہلے بہت وسیع پیمانے پہ پاکستان میں ریاستی جو ہے وہ بربریت سامنے آئی ہے، ریاستی جبر جو ہے وہ سامنے آیا ہے، ریاستی ظلم سامنے آیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. تو زیبا ناز صاحب پلیز کنٹریبیوٹ کیجیے. شکریہ جہاں زیب صاحب، آپ نے بہت اچھے موضوع پہ آج ہمیں ڈسکشن ہم کریں گے اکٹھے بیٹھ کے، اور یہ وہ ڈسکشن ہے جو کہ ہمارے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے عبرتناک ہے. جو کہ جس طریقے سے عمران خان کی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے جو آنسو گیس، سیل، بم، ڈنڈے اور دیگر چیزیں استعمال کی گئی ہیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو جنگ میں استعمال کی جاتی تھی. تو میں ایسے استعمال کرنے والوں پہ بھی لعنت بھیجتی ہوں، اور جنہوں نے حکم دیا ان کے اوپر بھی میں لعنت بھیجتی ہوں. کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ مظاہرہ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، تو اس کو ڈنڈوں اور آنسو گیس کی سیل کی بجائے پانی کے واٹر ٹینک سے آپ ان کے اوپر پریشر سے ہٹا سکتے تھے. عمران خان کے آزادی مارچ میں یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی جو ان لوگوں نے کیے. کیوں؟ بیسیکل یہ وہ ظالم حکمران آئے ہیں، یہ وہ ظالم سلیکٹڈ حکمران آ کے مسلط ہوئے ہیں جن کو کوئی عوام بھی پسند نہیں کرتی. کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بدماشی کی سیاست کی ہے، انہوں نے گنڈا گردی کی سیاست کی ہے، انہوں نے ایک ظلم اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ہم ظالم حکمران ہیں، اور ایسے ظلم اور ظالم حکمران کو عوام پسند نہیں کرتی. اور یہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، یہ زیادہ دیر ٹکیں گے بھی نہیں. یہ آپ کے لیے ایک نیوز بھی ہے میری طرف سے، اور آپ مجھے نیکسٹ پروگرام میں یہ کہیں گے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ رائٹ تھے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ ہمیشہ ہی رائٹ کہتے ہیں، ہم سننے والے بھی آپ کے بڑے سامعین ہیں. تو جہاں صاحب جو ہے نا وہ اس پہ اور مزید ابھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کریں اس حوالے سے، پھر میں اپنی رائے دیتا ہوں انشاءاللہ. دیکھو یہ جو ماجرا ہے نا ان حکمرانوں کا، یہ کبھی بھی ووٹ کی طاقت سے نہیں آئے. بالکل ٹھیک. کیونکہ جیسے کہ ہم پہلے اپنے پروگراموں میں کہہ چکے ہیں، یہ حکومت فیک ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ فیک ہے، یہ جو عدلیہ ہے یہ فیک ہے، اور بیوروکریسی ساری کی ساری فیک ہے، اور جتنے یہ پولیٹیشین اس وقت ہیں اس رجیم میں یہ سارے فیک ہیں. میں یہ جملہ فیک کا ان کے لیے استعمال کرتا ہوں کہ مریم بڑی بات کرتی ہے کہ فیک خبریں لگتی ہیں. تو بھائی لگواتا کون ہے؟ سب سے زیادہ تو یہ خود لگواتے ہیں. آج بھی انہوں نے میڈیا پالیسی جو اپنی دی ہے نا، اس میں یہ دی ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہمارے چینل ہیں، یہ سلیکٹڈ ہمارے صحافی ہیں، ان کو سوالوں کو جواب دو، باقی کسی کو نہ دو. یہ کیا ہے؟ بالکل ایسے یہ ایسی فاشزم ہے، یہ ایسی فاشسٹ پارٹی ہے، اور یہ ایسے گمراہ کن لوگ ہیں جنہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے جمہوریت کا. یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں. کیا مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح میڈم نے بات کی، کیا کسی پاکستانی شہری پر جس طریقے کی یہ بمباری کی گئی، اور جس طرح سے آنسو گیس کے شیل کے نام پر بم پھینکے گئے، میں ان کو آنسو گیس شیل نہیں کہوں گا، بم کہوں گا، پھینکے گئے، کیا یہ مہذب معاشرے میں یا باقی دنیا میں مظاہرے ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، کینیڈا میں بھی ہوتے ہیں، اور جتنے جمہوری ممالک وہاں پہ ہوتے ہیں، میں نے تو کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا. اب یہ واٹر کینن کی جو انہوں نے بات کی ہے نا،
اب دیکھو نا، آپ نے کسی کو اگر زبر آپ بہت مجبور ہو، بڑے پریشان ہیں آپ سے، آپ واٹر کینن کا استعمال کریں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ہے ایک مہذب طریقہ. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ گولیاں برسا دیں، آپ آنسو گیس کے ایسے شیل برسائیں جو کہ آپ نے اسرائیل سے اور انڈیا سے منگوائے ہوں، بالکل جو اسرائیل سے اور انڈیا سے منگوائے ہوں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور اس کا بجٹ آپ دیکھ رہے ہیں، نکال کے دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، اور کن لوگوں نے اس ایجنڈے پہ، جنہوں نے ان لوگوں کو یہاں پر لائے ہیں، ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، بالکل بھارت کی تمام باتوں پہ بات کی جائے، بھارت کے ساتھ تجارت کی جائے، اسرائیل کے ساتھ جائے. آفٹر فیو ڈے یو کین سی کہ اسرائیل کو یہ تسلیم کریں گے. ابھی یہ میں خبر پہ ریک کر رہا ہوں، ایک وفد اسرائیل میں پاکستانی حکومت کا مل گیا ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے جب یہ ظالم حکمران ہوں گے، فاسسٹ قسم کے یہ لوگ ہوں گے، اور وزیر اعظم پاکستان، جعلی وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف اگلے دن پولیس والوں کو بلا کے شاباش دے کہ آپ نے اتنے بندے مارے ہیں. ہاں جی بالکل. کوئی حکمران، کوئی بندہ ایسے کام نہیں کرتا جو یہ مداریوں والے، تماش بینوں والے، اور کسی کو آگ لگا کے پھر دیکھتے ہیں، تماشا اس کا دیکھتے ہیں. پاکستان میں اب یہ نہیں چلے گا. ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے یہ ظلم، یہ جبر، یہ زیادتی اور یہ جو ریاستی ظلم ہے، یہ اب قوم برداشت نہیں کرے گی. جہاں صاحب آپ ہمارے لیڈر ہیں، اس میں آپ قیادت کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ قوم کس طرح عوام دوست پارٹی کے پیچھے لگتی ہے، کیونکہ اس وقت جتنی پارٹیاں ہیں اے ٹو زیڈ، اور عمران خان نے تو قوم کو جو ایک سبق باغ دکھایا تھا، وہ سبق باغ میں سے اب بھی اپنا کوئی حصہ نہیں ڈال سکا. نہ لوگوں کو گھر دے سکا، نہ لوگوں کو نوکری دے سکا، نہ مہنگائی کا خاتمہ کر سکا، اور نہ ہی ان گنڈوں، ان لٹیروں، ان جو ڈاکو حکمران تھے زرداری اور نواز شریف، ان سے ایک پائی بھی وصول کر سکا ہے. جبکہ ان کے پر بھی انویسٹیگیشن میں اربوں روپے لگا دیے. بالکل. تھینک یو. اور مجھے عباسی سلطنت کا ٹائم یاد آ رہا ہے. عباسی سلطنت کے ٹائم چنگیز خان نے اور ہلاکو خان نے تخت و تراج کر دیا اسلامی خلافت کو، اور بصرہ، بغداد اور دجلہ و فرات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اچھا، اس نے چنگیز خان اور ہلاکو خان نے، منگولوں نے جب تخت و تراج کیا اسلامی سلطنت کو، تو اس نے مینار کھڑے کیے کھوپڑیوں کے، اس نے مینار کھڑے کیے لاشوں کے، اور دجلہ اور فرات میں بہا دیا وہ جو خزانہ تھا علم کا. وہ جو کتابت اس وقت سیاہی سے ہوا کرتی تھی، تو کئی مہینے تک جو ہے وہ پانی کالا رہا. دجلہ فرات کا کئی مہینے تک پانی کالا رہا. اور وہ جو سوچ ہے ظلم و بربریت کی، اس کو لے کے جتنی تیزی کے ساتھ منگول آئے، اور انہوں نے آ کے اسلامی سلطنت کو تباہ و برباد کرتے ہوئے، لاشوں کے اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے ہوئے، انہوں نے جتنی تیزی کے ساتھ اپنی حکمرانی قائم کی تھی، اتنی ہی تیزی کے ساتھ پھر سلجوقوں کے بعد جو ہے وہ عین جالوت میں اس کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ارطغرل نے اور پھر عثمانی سلطنت کا قیام عمل میں آیا. میرے پیارے ویورز، میرے پیارے پاکستانیوں، عرض یہ ہے کہ جمہوری کلچر میں کبھی بھی جو ہے وہ بربریت اور ظلم نہیں ہوا کرتے، اور اگر مافیاز جو ہیں وہ ملک کی حکمران ہو جائیں تو پھر ان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ظلم و بربریت کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو چھوڑیں یا اس سے قطع نظر کریں. آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سیاسی مخالفت میں اپنی جانیں جو ہے وہ قربان کر رہی ہے، اور سیاسی مخالفت میں آپ کی جو مقتدر حلقے ہیں وہ لوگوں کو قتل کر کے پھر بعد میں اس پہ جو ہے وہ چہمہ گوئیاں کرتے ہیں، اور اس پہ ڈٹائی کے ساتھ اپنی سیاست چمکاتے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ اس پہ جو ہے وہ
اب قائم و دائم رہتے ہیں اپنی بات پہ اور اپنے جو کام ہیں ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ سیاسی مخالفت میں آپ کسی کو برا بھلا کہیں چلتا ہے. سیاسی مخالفت میں آپ کسی کے نظریات سے جو ہے وہ نظریاتی اختلاف کریں یہ چلتا ہے, لیکن اس میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی جان کے ساتھ کھیلا جائے. اور جو مرنے والا ہے وہ پاکستانی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بہترین جو اگر سوچ مخالفت میں موجود ہوتی اور کسی حادثاتی کنڈیشن میں اگر کسی کی جان جاتی تو اس پہ پورا ملک سوگوار ہوتا اور اس میں مقتدر حلقے بھی جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوٹ کرتے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے. لیکن چونکہ مافیا جو ہے وہ چند کروڑ ڈالرز کو لگا کے مافیا جو ہے وہ اقتدار میں آیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 50-55 کروڑ روپے میں اس گندے کمزور بدترین پارلیمانی جمہوری نظام کی بدولت صرف 50-55 کروڑ ڈالر میں جو ہے وہ آپ کے بڑے سارے ایم پی ایز ایم این ایز بک گئے. اور ایک منتخب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ہٹا کے آپ دیکھیں کہ ایک امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ ان کو حکمرانی دے دی گی, امپورٹڈ مافیا کو حکمرانی دے دی گی. اور آپ دیکھیں کہ یہ مافیا جو ہے وہ اب لوگوں کو ان کے لاشیں بچھا رہی ہے اور یہ بھی چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح کھوپڑیوں کے مینار کھڑے ہو کر کے خوش ہونے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ظلم و بربریت زیادہ دیر واقعی نہیں چلے گا. اس ملک کو نظام کی تبدیلی کی اشد ترین ضرورت ہے اور اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. ہر وہ بندہ جو اس نظام کے اندر موجود ہے اور اسی نظام کے تحت, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, جتنے بھی اس سسٹم کے سٹیک ہولڈرز ہیں, جو بھی اس نظام کے اندر رہتے ہوئے آگے چلنے کی کوشش کرے گا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کا خیر خواہ نہیں ہے, وہ ملک کے ساتھ اس کی جو ہے وہ محبت نہیں ہے. وہ اس سسٹم کو جو کنٹینیو کرنے کا جو الیکٹیبلز کا سسٹم ہے, جو جاگیرداروں کا سرمایہ داروں کا نظام ہے, جو بھی اس کو کنٹینیو کرتا ہے وہ بیسیکلی عوام پاکستان کا استحصال کر رہا ہے. اور عوام پاکستان کو جاگنا ہوگا. آپ کا یہ استحصال, جو اسٹیبلشمنٹ, جو آپ کے سیاسی حلقے, جو آپ کی سول بیوروکریسی جس طرح سے آپ کا استحصال کر رہی ہے, یہ استحصال اب مزید جاری نہیں رہنا چاہیے. آپ کو اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے, پرامن آواز بلند کرنی چاہیے. ہمیشہ باوقار قومیں جو ہیں وہ اسی طرح اسٹیبلش ہوتی ہیں اور ہماری جو آپ کو ہمارا میسج ہے وہ یہی ہے. دیکھو یہ جو ظلم اور بربری کی ہے نا, دیکھو یہ عمران خان کی بات نہیں ہے, میں آپ اور سب کے ساتھ کی گئی ہے. بالکل ایسے اس پہ ہم سب کو پارٹی بننا چاہیے, بالکل ان کے خلاف مقدمات قائم کرنے چاہیے. بالکل. حالانکہ مجھے پتا ہے نو ویری ویل ان کے مقدمات کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ عدالتیں ان کے پے رول پہ ہیں. بالکل ایسے. جیسے وہ یہ تو پہلے بھی ان کے اوپر اتنے مقدمات ہیں, یہ تو آئے صرف اپنے مقدمات کو ختم کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ اب نواز شریف کا جو گارنٹر ہے وہ کون ہے؟ ہاں جی, شہباز شریف ہے کہ یہ 15 دن کے واپس آئیں گے. یہ 2.5 سال ہو گئے اس کو وزیر اعظم بنا دے. تو یہ تو عدالتیں ہیں. میڈیا کوارڈینیٹر ہے وہ مریم نواز ہے. آپ یہ دیکھیں وہ سزا یافتہ ہے, وہ باپ کی عیادت کے لیے آئی تھی اور پھر اس لیے باہر تھوڑی دیر کے لیے آئی کہ میں باپ کا حال وال پوچھاؤں, اور ابھی تک وہ عوام کو ہمیں وہ لیکچر دے رہی ہے, عوام کو لیکچر دے رہی ہے کس حیثیت سے, اور ہمارے پیسوں کے اوپر وہ ایروپلین میں 150 بندہ بٹھا کے تو تماش بینیاں کی جا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا پیسہ عوام کا پیسہ ہے, یہ حکمران چور لٹیروں کا نہیں ہے کہ آپ جب آتے ہیں آپ لوٹ مار مچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ عوام کا پیسہ عوام میں لگنا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ ہمیشہ ان کا کام ہی یہ رہا ہے کہ جب بھی یہ آتے ہیں یہ صرف پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. ابھی کی بات ہے جی, عمران خان اب وہ تلوے چاٹ رہا ہے. بالکل. اب وہ نا دانت پیس رہا ہے کہ یہ میں اس کو گرفتار نہیں کر سکا. بالکل. اب کیا پچھتائے ہو جب جب تمہارے ہاتھ میں تھا, ہاں آپ بھی ان کا ایک حصہ بنے ہوئے تھے. بالکل. اب تم کہتے ہو کہ حمزہ شہباز کو اور اپنے شہباز شریف کو اب سزا ہونے والی تھی, ان سے یہ وہ کہنا حلف لگنے والا تھا, تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں, میں اس میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کروں. میں پہلے عرض کیا کہ اس نظام کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان میں عدلیہ بھی ہے, ان میں یہ مقننہ بھی ہے, اور ان میں
آپ کے بڑی معذرت کے ساتھ جو صحافتی حلقے ہیں وہ بھی ایک بڑا جو طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. معذرت کی بات نہیں ہے, مفادات کے سارے معاملات ہیں, اور اوپر والی جتنی بھی آپ کی رجیم ہے جو اوپر گورنمنٹ کر رہی ہے, جو اس کے نیچے ایک ٹری بنا ہوا ہے, وہ سارے کے سارے ان میں سے 90% طبقہ ایسا ہے جو کرپٹ ہے, برے طریقے سے کرپٹ ہے, اور ان پہ کیسز بنے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ المیہ اس قوم کا کہ ایک مجرم جو ہے وہ باہر بیٹھ کے مونوپلائز کرتا ہے اور گورنمنٹ کے خلاف سازش کرتا ہے اور اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مجرم جس پہ فرد جرم عائد ہونے لگتی ہے, ایک ملزم جس پہ فرد جرم عائد ہونی ہے, وہ ایک باپ جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے, اور دوسرا بیٹا جس پہ فرد جرم عائد ہونے لگی ہے وہ آپ کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. آپ دیکھیے یہ المیہ ہے کہ ایک سزا یافتہ جو مجرمہ ہے, جو بیٹی ہے سزا یافتہ مجرم کی, وہ آپ کے سامنے خطابات کرتی ہے, آپ کے سامنے جلسوں میں جاتی ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں یا ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں, اور لوگ پھر اپنے بینیفٹس کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. یہ المیہ اس قوم کا. اس رویے کو جب تک قوم تبدیل نہیں کرے گی, غلط کو غلط نہیں کرے گی, کہے گی, اچھے کو اچھا نہیں کہے گی, تب تک جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ ناممکن ہے. یہ یقیناً پاکستان کا جو استحصالی نظام ہے, اس میں جہاں تک حکمران جو ہے وہ شامل ہیں, وہ ایک بڑی تعداد حکمرانوں کی تو شامل ہے ہی ہے. ایک ہم جو ذاتی طور پہ جو ہم باقی جو عوام پاکستان ہیں وہ بھی یقیناً یہ بھی جو ہے وہ یقیناً کیا اس میں ان کا بھی پورا حصہ ہے, اور یقیناً عوام کو سوچنا پڑے گا. عوام کو جو ہے وہ اپنی رائے کا جو ہے وہ ایک اسٹرانگ جو رائے ہے اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا, تاکہ پاکستان میں تبدیلی اور نیا جو ہے وہ کلچر ڈیولپ ہو سکے, اور نیا نظام جو ہے وہ اس نظام کو شکست دیتے ہوئے نیا جو نظام ہے اس کو قائم کیا جا سکے, اور لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے. جزاک اللہ خیر. آپ کا بہت شکریہ. ہم لوگ آپ کے ساتھ چاہتے ہیں. السلام علیکم.